تہران، اصفہان اور تبریز سمیت کئی شہروں میں اسرائیل اور امریکہ نے آج بھی پوری شدت کے ساتھ بمباری کی ہے۔ ایران بھر میں ہونے والے ان حملوں میں اب تک 1444 سے زائد افراد مارے گئے ہیں، جبکہ 18,000 سے زائد زخمی ہیں۔ جبکہ ایران بھر میں ان حملوں سے انتہائی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور ایرانی حکام کے مطابق صرف تہران میں حالیہ جنگ کے دوران 12,000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں یا پھر انہیں کافی نقصان پہنچا ہے۔ ان حملوں کے دوران 7 مارچ کو ایران کے مغربی صوبے ہمدان میں پولیس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب اس حملے کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو حملے کا نشانہ بننے والے پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے گزرنے والی ایک گاڑی کے ڈیش کیم میں ریکارڈ ہوئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑک پر کچھ گاڑیاں معمول کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں کہ اچانک سے سڑک کے قریب ہی ایک میزائل گرتا ہے، جس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے اور دھماکے کے بعد ملبہ سڑک سے گزرنے والی گاڑیوں پر گر جاتا ہے اور گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ ساری صورتحال میں ایران کی جانب سے خطے بھر میں امریکی اہداف کے ساتھ اسرائیل پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ایران نے خطے میں تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ آج بھی سعودی عرب، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات میں ڈرونز اور میزائلز کے ذریعے حملے ہوئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال میں پورے خطے میں پریشانی کی صورتحال برقرار ہے اور آج بھی متحدہ عرب امارات کو ایران کی جانب سے میزائل حملوں کے خدشے کی وجہ سے اپنی فضائی حدود کو کئی گھنٹوں کے لیے بند کرنا پڑا، جو اب دوبارہ کھول دی گئی ہے، لیکن دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جیسے ایئرپورٹس پر پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے آج کہا ہے کہ انہوں نے درجنوں ایرانی ڈرونز اور میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج ایران نے متحدہ عرب امارات کی تیل کی برآمد کے لیے اہم فجیرہ پورٹ کو ڈرون سے نشانہ بنایا ہے اور یہ پورٹ انتہائی اہم ہے کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کا راستہ بند ہے اور متحدہ عرب امارات کے پاس اپنی تیل کی برآمد کے لیے یہی پورٹ موجود ہے اور اس پر بھی بار بار حملے ہو رہے ہیں اور حکام کے مطابق ڈرون حملے کے بعد فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آگ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس زون کو ایک بار پھر عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کل ابوظہبی سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شاہ گیس فیلڈ پر ایران کے ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی تھی، جس پر اب قابو پا لیا گیا ہے اور حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم آگ لگنے کے بعد نقصانات کا تعین کرنے کے لیے گیس فیلڈ کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اماراتی حکام کے مطابق ابوظہبی کے علاقے بنی یاس کے قریب انٹرسیپٹ کیے گئے ایک میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک پاکستانی شہری مارا گیا ہے، جبکہ برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق فجیرہ سے تقریباً 23 ناٹیکل مائل مشرق میں لنگر انداز ایک آئل ٹینکر پر انٹرسیپٹ ہونے والے ایرانی میزائل کا ملبہ گرا ہے، جس سے جہاز کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ تاہم حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح آج قطری حکام نے بھی درجنوں ایرانی ڈرونز اور میزائلز انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ قطری حکام کے مطابق آج دوحہ کے مضافات میں واقع صنعتی علاقے میں ایک میزائل کا ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی تھی، تاہم اب اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ جبکہ کویتی حکام کا کہنا ہے کہ کویت میں ایک ایمبولینس سینٹر پر میزائل کا ملبہ گرنے سے طبی عملے کے 2 اراکین زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج بھی سعودی عرب نے درجنوں ایرانی میزائلز اور ڈرونز کامیابی سے انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے حمایت یافتہ گروپس نے عراق میں امریکی اہداف کو بھی نشانہ بنایا ہے، جبکہ امریکی فورسز نے بھی عراق میں ایرانی حمایت یافتہ گروپس کے خلاف کارروائیاں کی ہیں اور اب تک 4 افراد کے مارے جانے کی اطلاع سامنے آئی ہیں۔ کل اور آج عراق میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اہداف پر ہونے والے ان حملوں کے مناظر بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈرون کے ذریعے بغداد کے الرشید ہوٹل کی بالائی منزلوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ڈرون لگنے کے بعد عمارت کی بالائی منزلوں میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ واضح رہے کہ اس ہوٹل میں یورپی یونین اور سعودی عرب کے سفارتی مشنز بھی قائم ہیں، تاہم حکام کے مطابق اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح کل بغداد میں امریکی سفارت خانے کو شہر کے اندر سے ہی مختلف راکٹس اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے کے بعد سامنے آنے والی ویڈیوز میں حملے کے بعد امریکی سفارت خانے کے قریب آگ بھڑکنے کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بغداد سے سامنے آنے والی کچھ دیگر ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر کے گرین زون میں امریکی سفارت خانے کی طرف داغے گئے میزائل اور ڈرونز کو فضا میں ہی انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج ایران اور حزب اللہ نے اسرائیل کی طرف بھی میزائل حملے کیے ہیں، جس کے بعد اسرائیل کے مختلف شہروں میں میزائل سے بچنے کے سائرن بجتے رہے۔ شمالی اسرائیل کے شہر نہاریہ سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے داغا گیا ایک راکٹ لگنے کے بعد ایک رہائشی عمارت میں بڑی آگ لگی ہوئی ہے اور ریسکیو ورکر آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔